فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ سلطان العلوم ایجوکیشن سوسائٹی سول انجینئرنگ کے امیدواروں کے لیے مفت کوچنگ فراہم کر رہا۔ سول انجینئرنگ AE کے تحت TSPSC پوسٹوں کے لیے سلطان العلوم ایجوکیشن سوسائٹی تلنگانہ اسٹیٹ منارٹیز اسٹڈی سرکل TSMSC اور CETI فاؤنڈیشن کے اشتراک سے اپنے مخفمجہ کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کیمپس میں ماہرین کے خصوصی سیشنز اور ٹیسٹوں اور شکوک و شبہات کو صاف کرنے کی وسیع اسکیم کی شکل میں مفت کوچنگ کی پیشکش کر رہا۔ بنجارہ ہلز حیدرآباد TSPSC کے ذریعے بھرتی کے لیے ریاست تلنگانہ کے AEE سول امیدواروں کے لیے رجسٹریشن کی آخری تاریخ 4 مئی 2022 ہے۔ رجسٹریشن کے لیے وزٹ کریں www.mjcollege.ac.in اور /TSPSC/index.php۔ کہ ایک ساتھ 56,000 حکومت تقررات کرنے جا رہی ہے۔ ہمارے تجربے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو حکومت کی جو نوکریاں ہوتی ہیں، ملازمتیں جو ہوتی ہیں، وہ اس میں جو ہے ہمارا پرسنٹیج گھٹتا جا رہا ہے، اور اب تو جو ہے نہ کے برابر رہ گیا ہے۔ جو کہ 4% ریزرویشن ہے وہ ایک رہتا ہے، مگر 4% سے جو ہے ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ ہماری تعداد جب تک حکومت میں بڑھ کے نہ آئے، جب تک جو ہے ہم بااثر یا ذی اثر نہیں بن سکتے ہیں۔ تو یہ سارے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے اور مختلف دیگر جو ویب سائٹس ہیں اس کے اوپر جائیں اور جو ہے کیا کیا نشستیں ہیں معلوم کریں، کیونکہ اس میں جو ہے رہنمائی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر رہنمائی کے ہم کو جو ہے کچھ حاصل کرنا دشوار ہو جاتا۔ اور اس میں جو ہے 3,600 کے قریب انجینئرنگ کے نشستیں ہیں، جو بالخصوص زیادہ تر سول انجینئرنگ، الیکٹریکل انجینئرنگ کے ہیں۔ تو اس میں مفخمجہ کالج آف انجینئرنگ ایک انیشیٹو لیا ہے کہ فری کوچنگ کرنے کے لیے، اور اس میں ہمارے ساتھ کئی لوگ جڑے ہیں، جیسا بشارت علی صاحب CETI کے ہیں، بابو خان فاؤنڈیشن ہیں، AK خان صاحب ایڈوائزر حکومت تلنگانہ ہیں، اور کئی ایسے دانشور لوگ جو قوم کے ہمدرد ہیں اس کام سے جڑے ہیں، اور فیکلٹی بھی بڑی اچھی، ریسورس پیپل جو ہوتے ہیں، ریسورس پرسنز، ان کو بڑا اچھا آئیڈینٹیفائی کیا گیا۔ اور اگر آپ یہ 4 مئی تک اس کا رجسٹریشن کھلا ہے، آپ میری درخواست ہے پورے نوجوان انجینئر سے کہ آپ رجسٹر کرائیں اپنے کو، اور یہ جو فری کوچنگ دی جا رہی ہے، فری کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو ہے یعنی کوئی بھی آ جائے گا اور کچھ بھی کہہ دے گا۔ یہ بہت ہی ایکسپیرینس فیکلٹی اور سارے کے سارے PhD ہیں، تو یہ لوگ آپ سے جو ہے مسلسل طور کے اوپر آئندہ 2-3 مہینے تک جو ہے بات کرتے رہیں گے۔ اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری ذمہ داران قوم جو مل کر ایک انیشیٹو لیے ہیں، اس سے زیادہ بچیاں استفادہ کریں اور یہ رجسٹریشن اپنے آپ کو رجسٹر کرائے اور یہ فری کوچنگ سے فائدہ اٹھائے۔ بہت شکریہ۔ ریاست تلنگانہ میں حکومت کی جانب سے آسرا وظائف کی اجرائی کے سلسلے میں وصول کی جانے والی درخواستوں کی یکسوئی کے متعلق متعدد مرتبہ متوجہ کروائے جانے کے باوجود کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے، جس کے سبب عوام میں حکومت کے تئیں بے اعتمادی میں اضافہ ہونے لگا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ حکومت تلنگانہ محض اعلان کرتی ہے اور عمل درآمد کے معاملے میں غیر سنجیدہ ہے۔ حکومت کی جانب سے وظیفہ پیرانہ سالی کی حد عمر میں تخفیف کا فیصلہ کرنے کے بعد وصول کی گئی درخواستیں اب تک بھی زیر التوا ہیں، اور پرانے
پرانے شہر کے بیشتر منڈلوں میں اس فیصلے سے قبل وصول کی گئی درخواستیں بھی زیر التوا ہیں اور اس سلسلے میں سوال کرنے پر محکمہ مال کا کوئی عہدیدار جواب دینے کے لیے تیار نہیں اور واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اس بات کا علم تک نہیں ہے کہ ان کے دفاتر میں کوئی درخواست زیر التوا ہے یا ان درخواستوں کی یکسوئی ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے وصول کی جانے والی آن لائن درخواستوں کی تنقیح اور توثیق کی ذمہ داری منڈل سطح پر تحصیلدار کی ہے اور جب تحصیلدار کی جانب سے درخواست گزار کی حیات، عمر اور پتہ کے علاوہ دیگر اندراجات کی توثیق کی جاتی ہے تو اس کے بعد ہی ان درخواستوں کو منظور یا مسترد کیا جا سکتا ہے۔ محکمہ مال کے اعلیٰ عہدیداروں سے دریافت کرنے پر کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے درخواستوں کے ادخال کی سہولت کی فراہمی کے سبب ہر شخص درخواست داخل کر رہا، لیکن محکمہ مال کے عہدیداروں کی جانب سے درخواستوں کی تنقیح کے بعد ان کی منظوری کے سلسلے میں احکامات جاری کیے جا رہے، لیکن جن لوگوں کی درخواستوں کو مسترد کیا جا چکا ہے انہیں مطلع کرنے کا کوئی میکینزم نہ ہونے کے سبب وہ یہ تصور کر رہے کہ ان کی درخواستیں زیر التوا ہیں۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع جگتیال میں کرائے کے قاتلوں کی ٹولی کو پولیس نے پکڑ لیا۔ تفصیلات کے مطابق رائکل منڈل راماجی پیٹ کے سرپنچ بی راما دیوی کے شوہر موہن سے دو مقامی افراد کو مخاصمت ہے۔ سرپنچ کے انتخابات میں سی شیکھر کو اور MPTC انتخابات میں بالاراجو کو موہن کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور انہیں مالی نقصان بھی ہوا۔ سیاسی طور پر درمیان میں حائل رکاوٹ محسوس کرتے ہوئے شیکھر اور بالاراجو نے موہن کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس کے لیے کرائے کے قاتلوں کی مدد حاصل کی۔ 15 لاکھ میں ممبئی کے کرائے کے قاتلوں سے معاہدہ طے پایا، تاہم اس ڈیل کی آڈیو ریکارڈنگ کے وائرل ہونے کے بعد پولیس نے 2 ملزمین کو گرفتار کر لیا جبکہ دیگر 2 فراری میں ہیں۔ انتخابی حکمت عملی کے ماہر پرشانت کشور کی جانب سے سرگرم سیاست میں داخل ہونے اور اپنی پارٹی بنانے کا اعلان کرنے کی اطلاعات ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر کیے گئے اپنے پوسٹ میں اس طرح کے اشارے دیے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کی پارٹی کا نام جن سوراج ہوگا اور وہ ریاست بہار سے اپنی سیاسی زندگی کی شروعات کر سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ پرشانت کشور المعروف PK ملک کی کئی اہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ کام کر چکے ہیں۔ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ وہ کانگریس میں شامل ہوں گے، لیکن اچانک انہوں نے اپنی جماعت بنانے کا اعلان کر کے تمام کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ قومی کووڈ ٹیکہ کاری مہم کے تحت ملک بھر میں 189 کروڑ 23 لاکھ سے زیادہ کووڈ ویکسین لگائی گئی ہیں۔ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے پیر کو بتایا کہ آج صبح 7 بجے تک 189 کروڑ 23 لاکھ 98 ہزار 347 کووڈ ویکسین دی گئی۔ وزارت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ انفیکشن کے 3157 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 19,500 ہو گئی۔ یہ متاثرہ کیسز کا 0.5% ہے۔ روزانہ انفیکشن کی شرح 1.7% تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ اسی مدت میں 2,723 لوگوں کو کووڈ سے آزاد کیا گیا۔ اب تک مجموعی طور پر 4 کروڑ 25 لاکھ 98 ہزار 347 کووڈ سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ بحالی کی شرح 98.74%۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں 2,95 ہزار 588 کووڈ ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک میں اب تک کل 83 کروڑ 82 لاکھ 8 ہزار 648 کووڈ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کے ساتھ ساتھ ریاستی حکومتوں کو ہدایت دی کہ وہ لوگوں کو کورونا کا ٹیکہ لگانے پر مجبور نہ کریں۔ ٹیکے کو لازمی قرار نہ دینے سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ویکسینیشن کی موجودہ پالیسی غیر متعلقہ ہے۔ سپریم کورٹ نے مرکز کو ہدایت دی کہ وہ کووڈ-19 ویکسین کے مضر اثرات سے متعلق اعداد و شمار جاری کرے۔ عدالت نے کچھ ریاستی حکومتوں کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں کو منسوخ کر دیا۔ بعض ریاستی حکومتوں کی جانب سے ٹیکے نہ لگانے والوں کو عوامی مقامات پر داخلے کی اجازت نہ دینے کے فیصلے کو واپس لینے کی سپریم کورٹ نے ہدایت دی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ حکومت ویکسینیشن سے متعلق پالیسی بنائے اور عوامی فلاح کے لیے کچھ شرائط نافذ کرے۔ جنوبی کوریا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کی وبا کے 20,084 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس سے ملک میں متاثرین کی تعداد 1 کروڑ 72 لاکھ 95 ہزار 733 ہو گئی ہے۔ صحت کے حکام نے پیر کو یہ معلومات دی۔ محکمہ صحت کے حکام نے بتایا کہ نئے کیسز میں سے 26 کیسز باہر سے آنے والے افراد کے ہیں۔ یہ تعداد اب بڑھ کر 31,997 ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں سنگین مریضوں کی تعداد 32 سے کم ہو کر 461 ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس دوران 83 لوگوں کی موت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس بیماری سے مرنے والوں کی تعداد 22,958 ہو گئی۔ شرح اموات 0.13% ہے۔
पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, कपड़ों की मेयारी और इंतहाई सस्ते इंतखाब का मरकज। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम। नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।